کسی بھی انسان کو اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے، اپنی فیلڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے ایسے 2 اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، میں تمہیں میں لوگوں میں سے ایسے امام پیدا کروں گا جو کیا کریں گے، یَأْخُذُونَ بِأَمْرِنَا، جو میرے حکموں کے مطابق پرفارم کریں گے۔ کیا خوبیاں ہوں گی ان کے اندر؟ لَمَّا صَبَرُوا، کہ ان کے نفس کے خلاف ان کے اندر صبر آ جائے گا۔ جب ان کے نفس کے اندر صبر آ جائے گا تو میں انہی میں سے امام بنا دوں گا۔ صبر کیسا؟ صبر اپنے مزاج کے خلاف، صبر اپنی نفسیات کے خلاف، صبر لوگوں کی دھتکاروں کے خلاف، صبر لوگوں کی باتوں کے خلاف، اٹریکٹ کرتی گندی سوسائٹی کے خلاف، ٹی وی میڈیا کے خلاف، گندے دوستوں اور پارٹیز کے خلاف، تباہ کن محفلوں کے خلاف۔ جب صبر آ جائے گا اس کے نفس کے اندر تو وہ سوچ لے گا کہ میں نے اپنی لمٹ کراس نہیں کرنی، میں پٹڑی سے نہیں اتر سکتی اگرچہ مزے کی بڑی چیز ہے، میں کتاب کو نہیں چھوڑوں گی اگرچہ موبائل اٹریکٹ بہت کرتا ہے۔ صبر کو نہیں چھوڑ سکتی، دوست بلائیں، گمراہ کریں، صبر نہیں چھوڑ سکتی، اگرچہ لوگ میرا راستہ روک لیں، سوسائٹی مجھے روند ڈالے، سچ کا راستہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نہیں گر سکتی اور گرا دی گئی تو پھر اٹھوں گی، پھر گرا دی گئی پھر اٹھوں گی، 10,000 بار مجھے گرنا پڑا میں دوبارہ اٹھوں گی۔ جب یہ صبر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، یہ صبر آسمان والوں کو قائل کرتا ہے کہ میں زمین پر تبدیلی لے آنے کے قابل ہوں، میں زمین کے حالات بدل دوں گی، اب ان روایتوں کو توڑ دوں گی، ایک گریٹیٹیوڈ پیدا کروں گی، ایک فار ایکسلنس سگنیچر بن جاؤں گی میں۔ اور صبر، وہ صبر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، وہ صبر جو میرے نبی نے کیا، وہ صبر جو بڑے بڑے لیڈرز نے کیا۔ وقت آئے گا لوگ بھول جائیں گے، تنہائیوں میں چھوڑ دیں گے، اکیلا رہ جائیں گے، روند کے چلے جائیں گے، اگنور کیا جائے گا، دھتکارا جائے گا۔ صبر، جب کوئی یہ سمجھ نہیں پائے گا کہ تیرے کلیجے کے اندر جو درد اٹھتا ہے وہ درد کیا ہے، تیری آنکھوں کے آنسوؤں کو پہچان بھول جائیں گے لوگ۔ صبر جب تیرا سکہ نہیں چلے گا، صبر جب کوئی جانتے نہیں ہوں گے، صبر جب حق کے خلاف تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو حق پہ ہوگی، لوگ جانتے ہوں گے مگر لوگ نہیں مانیں گے۔ وہ صبر جب تنقیدوں کے نشتر جس پر چلیں گے، کرٹیسزم کا بازار گرم ہو جائے گا۔ اور جب حق کی زندگی گزارنے پر، حق کی تلوار اٹھانے پر تیرے اوپر نشتر چلائے جائیں گے، کرٹیسزم کا بازار گرم کر دیا جائے گا، حق کا شعار اپنانے پر تیرا مذاق اڑایا جائے گا، تجھے تانے دیے جائیں گے، تیری پلاننگ کو نفرت سے جھڑک دیا جائے گا، تیرے ہنسیں گے لوگ تجھ پر، تیرے نظریے پر، تیرے آئیڈیاز پر، تیرے مذاق اڑائیں گے، تیرے خلاف بازار گرم کریں گے۔ صبر، اگر تو نفس پر صبر کر گئی، وہ نفس جو تجھے غلط چیزوں پر ابھارتا ہے، غلط چیز کو نہیں کھولنا، اس کی بات نہیں ماننا، اور انسان لگا رہتا ہے، پڑھتا ہے، کتابیں اپنے اندر اتار لیتا ہے، تفسیریں اپنے اندر اتار لیتا ہے۔ جب یہ سفر کر کے انسان آگے بڑھتا ہے صبر کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ، نیت، ارادہ، قصد، لگن، قوت ارادی اور ادب کے ساتھ، تب انسان کے اندر جو روحانیت پختہ ہوتی ہے، اسپریچول اور فزیکل، ایسی مضبوطی آتی ہے کہ وہ کمزور نہیں پڑنے دیتی، پھر وہ کاٹ جاتا ہے ہر قسم کے حالات کو۔ اور دوسرا کیا فرمایا، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سرٹنٹینٹی، یقین، کنوکشن، پرسیپشن، ڈٹرمینیشن، یقین نہ چھوڑنا کبھی۔ کس پر یقین؟ اللہ پر اور خود پر، اپنے آپ پر ایسا یقین رکھنا کہ حالات تیرے لیے بدلیں گے، سب بدلے گا تیرے لیے، یہ سب تبدیل ہوگا تیرے لیے، یہ صرف اللہ بھٹی سے نکال کر سونا بنانے کی ترتیب ہے، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے کہ کتنا دم ہے ہمارے اندر، اور جب تیرے اندر کچھ کمی ہوگی تو اللہ اس کو پوری کرنے سے پہلے تجھے ترقی نہیں دے گا، یقین رکھنا ملے گی، کبھی شک میں نہ پڑنا، کیونکہ اللہ سے رشتہ قائم کرنے سے پہلے شک کی سیڑھی کو کراس کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ کی بنیاد رکھنے سے پہلے فرمایا لا ریب فیہ، کہ شک نہ کرنا مجھ پر۔ اللہ کے ساتھ شک کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا، اللہ کے رستے پر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یقین کے ساتھ آگے بڑھنا زندگی میں، اور اتنا یقین کہ یہ پہاڑ میں سر کر لوں گی، میں دشمن کے سینے چیر دوں گی، میں دشمن کے کلیجے نکال کر رکھ دوں گی۔ اتنا یقین کرنا ہے کہ میری ڈیسٹینیشن میں خود کلیم کروں گی، میری جنت سرٹن ہے، وقتی ہار سے کبھی شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطانی وسوسے اور لوگوں کی باتوں سے شک میں نہیں پڑنا، تب کامیابی یقینی ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔